بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ معقر علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، جہاں تک تعلیم کی اہمیت کی بات ہے تو تعلیم کی اہمیت کے لیے صرف ایک یہ بات کافی ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی تعریف احادیث میں آئی، جس کی تعریف مسلمانوں نے لاکھوں کتابیں کر کے کی، اور جس کی تعریف پوری دنیا میں 24 گھنٹے کی جا رہی ہے، بلکہ اس کی تعریف دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم بھی آئے، اگر انہوں نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ محمد عربی جیسی شخصیت نہیں آئی۔ میرے پاس بہت وقت کم ہے، مثال کے طور پر تھامس کیلیل نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا تو وہ حیران و شزدر رہ گیا، اور اس نے لکھا How one man could single-handedly weld the varying tribes and wandering Bedouins into the most civilized nation into less than a decade، کہ مجھے حیرت ہے ایک آدمی نے تنہا پوری دنیا کی سب سے زیادہ اجڑ قوم کو دنیا کی سب سے زیادہ مقدس اور باعزت قوم میں کیسے تبدیل کر دیا، اور جس کے بارے میں جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ by far he was the most remarkable person that ever set foot on earth، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے محمد عربی جیسا نہیں آیا۔ اس شخصیت نے جب اپنا تعارف کرایا تو اپنا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، I have been sent down as a teacher، کہ مجھے استاذ بنا کر کے بھیجا گیا۔ اسی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں تعلیم ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں کمی ہو، لیکن مسلمانوں کے اندر تعلیم بہرحال ہے اور پہلے زمانے سے آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے اندر اپریسیشن کی کمی ہے۔ ایز اے مسلم قوم ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے۔ میں قائد ملت حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کی بات کو نقل کروں گا کہ انہوں نے آج اس اکیڈمی کے افتتاح کے موقع پر بوائز انسٹیٹیوشن کے افتتاح کے موقع پر جو کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ فرمایا کہ انشاءاللہ یہ آئیڈیل بنے گا، رول ماڈل بنے گا۔ ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کو اگر ترقی کرنا ہے تو دوسروں کو بھی آگے بڑھانا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، اور دنیا کے اندر جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے ان کے بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھایا ہے۔ مجھے وقت بہت کم ملا ہے، میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے تھامس ایلوا ایڈیسن کا نام سنا ہوگا، اس کی بہت ساری ایجادات ہیں سائنس کے اندر، اس نے بلب بھی بنایا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن کے اندر وہ بہت کن ذہن آدمی تھا، کن ذہن طالب علم تھا، اس کا ذہن پڑھائی میں چلتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پرنسپل نے اس کو ایک خط دیا کہ بیٹا اس کو جا کر کے اپنی ماں کو دے دینا۔
اس کی ماں نے خط کو پڑھا، خط میں لکھا تھا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بہت ڈل ہے، وہ اسکول میں چل نہیں سکتا، اسکول کے بچوں کا بھی ٹائم خراب کرتا ہے، ٹیچرز کا ٹائم بھی خراب کر دیتا ہے، آپ اس کو کہیں بھی پڑھائیے، ہمارے اسکول میں نہ بھیجیے۔ لیکن اس کی ماں سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کی ماں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا خط میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ ہے، آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول کے ٹیچرز کیپیبل نہیں ہیں، آپ اس کی ماں ہیں، آپ اس کو پڑھائیے یا کسی دوسرے اسکول میں بھیج دیجئے۔ خیر تھامس ایلوا ایڈیسن دوسرے اسکول میں چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا، دا جینیس کے نام سے وہ جانا جانے لگا، اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنی ماں کی وفات کے 7-8 سال کے بعد وہ ایک مرتبہ اپنی لائبریری کی صفائی کر رہا تھا، صفائی کے دوران اس کو وہی خط ملا جو اس کے اسکول کے پرنسپل نے لکھا تھا۔ جب اس نے اس خط کو پڑھا تو اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا اور اس کی ماں نے کچھ اور بتایا تھا، تو اس نے ایک جملہ لکھا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس نے لکھا کہ تھامس ایلوا ایڈیسن was mentally weak child that by a hero mother became the genius of the century۔ اس نے لکھا کہ تھامس ایلوا ایڈیسن ایک دماغی طور سے کن ذہن کمزور بچہ تھا جو ایک عظیم ماں کی وجہ سے صدی کا عظیم انسان بن گیا۔ تو آج ہم کو بھی چاہیے کہ جو خاص طور سے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اسٹاف کا، اپنے ٹیچرز کو آگے بڑھائیں، اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک بات اور ہے، ایک بات یہ ہے کہ جو ارتداد کا مسئلہ ہے اس کو بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ اچالا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اقدامات دفاع کے نہیں کرنے چاہیے، ہم کو کرنے چاہیے اور پریفرنس کے طور پر کرنے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ارتداد اتنی بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، دوسری قومیں بھی اپنے مذاہب کو چھوڑ کر کے، بلکہ اگر آج بھی دیکھا جائے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب وہ مذہب اسلام ہے۔ انگلینڈ کے اندر ایک جو ہے میگزین نکلتی ہے انگلش کی، 4-5 سال پہلے کی اس کی رپورٹ تھی کہ صرف انگلینڈ کے اندر پچھلے 7-8 سالوں کے اندر تقریباً 17-18 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس میں زیادہ تر ینگسٹرز ہیں اور عورتیں ہیں، جوان بچے ہیں اور عورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ میں بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی، ایک دستاویزی فلم بنائی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی بچیوں کو دکھایا جو پہلے آئیکنز تھی، ماڈلز تھی۔ ایسی ایک بچی کے بارے میں بتایا کہ وہ پہلے ماڈل تھی، آج جس شہر یا جس قصبے میں رہتی ہے اتفاق سے اکیلی مسلمان ہے، اور اکیلی مسلمان ہونے کے باوجود حجاب بھی پہنتی ہے، اور اسلام کی جتنی بھی روایات ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہے۔ تو ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، انشاءاللہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے، انشاءاللہ یہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی بدبخت بدبختی سے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے وہ بدبخت ہے، میں پھر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے دفاع کی تدبیر نہیں کرنی چاہیے، ہاں ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھائیں۔ آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس امت کو سب سے زیادہ ایمان کی اہمیت کو سمجھایا جائے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔